آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی، جسے LOC پر بھارتی سینا نے بارودی جواب دیا۔ سیز فائر کا النگھن کرنے والی پاکستانی آرمی کو ہماری سینا نے سبق سکھا دیا ہے۔ انڈین آرمی چیف نے ایک لفظ بولا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اسرٹیو ہیں اور اگریسو بھی ہوں گے اگر ضرورت ہوئی تو۔ کس چیز پہ بات کریں گے جب آپ اپنے وعدہ ہی پورا نہیں کرتے؟ آپ سمجھ گئی ہیں نا؟ بالکل بالکل۔ تو یہ ہے دو بدو لڑائی ہوئی ہے، وہ جیسے نا کہتے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیا گیا، تو یہ رات کو آدھی رات کو یہ لڑائی ہوئی، اور ہیوی مشینری جو ہے وہ بھی استعمال کی گئی ہے اس سب کے اندر، ہماری تازہ ترین ڈیولپمنٹس کے اندر۔ میڈیا انڈیا کے نیوز پیپر پر ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ LOC کو پاکستان فوجیوں کی طرف سے کراس کیا گیا اور انڈین چیک پوسٹ کے اوپر پاکستانی فوج نے اٹیک کیا ہے۔ افغانستان میں سرجیکل سٹرائکس ہیں، اس کے بعد بھارت نے سیز فائر لائن کو توڑنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پاکستانی فوج کو اس بارڈر پر بھی انگیج کیا جا سکے، تاکہ ان کے لیے دو بارڈرز انگیج ہو جائیں، ایک وہ افغانستان کی طرف انگیج ہو جائیں، ایک طرف وہ بھارت کی طرف انگیج ہو جائیں، کیونکہ بھارت کے بارڈر پر پچھلے 2 سال سے سیز فائر چل رہا تھا، کوئی گولہ باری نہیں تھی۔ اب انڈیا آپ سے جنگ کرے گا، آج کرے، 1 ہفتے بعد کرے، مہینے بعد کرے، 6 مہینے بعد کرے، اس کی یہ ایروگنس ہے ہی اسی لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ جب اس نے جنگ کرنی ہے اور بڑے بڑے علاقے پر قبضہ کرنا ہے اس میں پاکستان کے، تو وہ آپ سے بات کیوں؟ موجودہ لیڈرشپ ہے وہاں پہ، جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے نریندر مودی صاحب کی قیادت میں، یہ ان کا پیغام ہے کہ انڈین آرمی جو ہے وہ تھوڑی ٹف لائن، اس سے ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکنامیکلی ویل آف ہیں، اسٹریٹجیکلی ویل پلیسڈ ہیں، پاکستان پولیٹیکلی ٹرموائل میں ہے۔ اپنی بھارت ماں کہتے ہیں، انڈیا زندہ باد، مطلب وہ اس طرح کے ورڈ، وہ ایک ان کا اپنا جوش آتا ہے۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی یہ دہشت گرد حملے ہوتے ہیں، ان میں بھارت اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ خود کرتے ہوں گے، یہ وہ حکومتیں، لیکن سہولت کار وہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایک جانا پہچانا فیکٹ ہے۔ اور ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا سربراہ کس کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک سپر پاور کے ساتھ بیٹھا یہ بات کر رہا ہے، تو اس سے کیا انڈیکیٹ ہوتا ہے؟ انڈین میڈیا پر ہر طرف یہ خبر چل رہی ہے کہ LOC پر سیز فائر بریچ ہوا ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے بیچ بریچ آف سیز فائر LOC پر، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بہت ہی فیئرس گن بیٹل ہوئی ہے کل رات کو 1:10 پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور بھارتی میڈیا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ٹروپس وائلیٹس سیز فائر بائی کراسنگ لائن آف کنٹرول ان پونچھ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے وائلیٹ کیا گیا ہے، جو سیز فائر ہے اس کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو بریچ کر کے وہاں پر فائرنگ کی گئی ہے، وہاں پر گولی چلی ہے، گولی چلائی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، یا LOC کراس کیا گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے بھارتی میڈیا۔ اب اس کی بڑی ڈیٹیل رپورٹس ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں پر کوئی یہ خبر پبلش ہوئی ہو، بلکہ ہر طرف اس وقت یہی ایک خبر چل رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کیا اس کے جواب میں کوئی دفتر خارجہ کی طرف سے، فارن آفس کی طرف سے، یا کوئی پاکستانی میڈیا کی طرف سے کچھ اس کا جواب میں آ رہا ہے، تو ابھی تک مجھے اس کے جواب میں کچھ نہیں ملا۔ ابھی تک صرف انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول ان پونچھ JNK، وہاں پر دخل اندازی ہوئی ہے، انفلٹریشن، اینڈ وہاں پر فائر کھولا گیا ہے ٹروپس کی طرف سے۔ اور بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو انڈین آرمی ہے اس کی طرف سے پھر جواب بھی دیا گیا، یعنی دو بدو لڑائی ہوئی ہے، وہ جیسے نا کہتے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیا گیا، تو یہ رات کو آدھی رات کو یہ لڑائی ہوئی ہے۔ اب دس از ویری انفارچونیٹ، ٹھیک ہے نا، اگر ایسا ہوا ہے obviously وہ وہاں سے allegedly یہ کہا جا رہا ہے، مبینہ طور پر یہ والی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، یہ تو جب دوسری طرف سے اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا، اس کو
کنڈیم کیا جائے گا, اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا پاکستان کی طرف سے, یہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہم آپ تک پہنچا دیں گے. لیکن یہ خبریں اب پورے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں, رائٹرز پر بھی جو ہے, اور جو بڑے اس طرح کے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں جو خبر فوراً دیتے ہیں, وہاں پر بھی یہ خبریں پہنچ چکی ہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پونچھ ڈسٹرکٹ ہے, یہ ایک ڈیفنس اسپوکس پرسن جو ہے اس نے کہا ہے, یہ یعنی مختلف جگہوں پہ مختلف ذرائع بتائے جا رہے ہیں, لیکن یہ جو وائلیشن ہوئی ہے رات کو 1:10 پر یہ وائلیشن ہوئی ہے, اور کرشنا گھاٹی سیکٹر, یہ ہے JNK پونچھ سیکٹر, کرشنا گھاٹی سیکٹر, جہاں پر یہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان آرمی کی طرف سے فائر کھولا گیا یا گولی چلائی گئی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ایک گن بیٹل جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دی انڈین آرمی ریسپونڈیڈ ود کنٹرولڈ اینڈ کیلیبریٹڈ ریٹیلیشن. اچھا پتہ نہیں, بہرحال جو بھی ہے وہ اس میں کئی جگہوں پر کئی خبریں جو ہیں وہ یہ چل رہی ہیں. جموں بیسڈ ڈیفینس PRO اور اس طرح کی کافی ڈیٹیلز ہیں. اب ہم اس کی جو سب سے بڑی بات ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھتی ہوں. یہ جو سیز فائر ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے دیکھو کہ تھم نیل پر جنرل باجوہ کی تصویر لگی, آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت 2021 میں یہ سیز فائر کیا گیا تھا تو اس وقت کہا یہ گیا تھا کہ یہ 100 سال کے لیے ہے. یہ دیکھ لیں 100 سال, یہ 100 سال کے لیے سیز فائر کیا گیا تھا LOC پر, کہ جی 100 ایئرز تک اب دونوں کنٹریز جو ہیں وہ نہیں لڑیں گے, کوئی لڑائی نہیں ہوگی, اور LOC پر شانتی ہوگی. راوی چینی چین لکھے گا, تو وہ جو راوی چینی چین لکھ رہا تھا وہ جو ہے اب اس نے یہ لکھ دیا. اس نے تو آپ پہ جس قسم کے ایلیگیشنز لگائیں کہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو پوری دنیا میں یہی باتیں کر رہا ہے جا کے, مگر پاکستان کا فورن آفس اس کو جواب تو نہیں دے رہا. ہم نے تو کوئی کاؤنٹر ڈپلومیٹک کیمپین لانچ نہیں کی ہوئی, کیونکہ سو ایز فار ایز دی انڈین وزٹ از کنسرن, یہ تسلی تو ہو گئی کہ اب بھول جائیے, آئندہ کوئی ملک میں یہ بات نہ کرے کہ بھارت کے ساتھ اب پیس ٹاکس یا نیگوسیشنز یا بات چیت ہونی چاہیے. وہ ختم ہو گئی بات. انڈین نے دروازے بند کر دیے, اور پاکستان میں جو لابیز تھیں ان کو بھی رکھ کے تھپڑ دیا کہ آئندہ بات کرنے کی بات نہ کرنا, ہم کو اب انڈیا سے اسی زبان میں بات کرنا ہے جو یہ زبان وہ سمجھتے ہیں. وی ہیو ٹو بریک دیئر ٹیتھ فرسٹ. ہم نے ان کو پہلے یہ جو ہائی ہارس پہ اوپر چڑھے ہوئے پہلے وہاں سے نیچے اتارنا ہے, زمین پہ دانت وانت توڑنے, اس کے بعد بات کرنی ہے, اگر کوئی بات کرنی ہے تو اس سے پہلے نہیں. ظاہر ہے اس وقت جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ دنیا میں بنی ہوئی ہے, انہوں نے ہم سے جنگ کرنی ہے. وہ بالکل تیاری کر رہے ہیں ہمارے بارڈرز کے ساتھ. ان کو صرف پاکستان میں تھوڑی سی سول وار چاہیے, جس کے لیے عمران انہوں نے تیار کیا ہوا ہے. جیسی سول وار ہوتی ہے وہ داخل ہو جائیں گے. انڈینز جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اربوں لاکھوں کروڑوں روپیہ دے رہے ہیں افغان گورنمنٹ کو. انہوں نے ایمبیسی بنا لی ہے, دوبارہ سے اپنے آپ کو, انہوں نے ISIS کو, دہشت گردوں کو فنڈ کرنا شروع کر دیا ہے افغانستان سے, کیونکہ ہم نے اسپیس دی ہے پچھلے 2-3 سال میں. ہم نے افغان طالبان کو انگیج ہی نہیں کیا. کلینڈسٹائنلی خفیہ طور پر ISI انگیج کرتی رہتی ہے نیچے سے, but this is not the way governments are run. آپ اوور دا ٹیبل انٹرنیشنل لیول پر اکراس عزت دے کر ان کو, ان کے ساتھ ایک پراپر گورنمنٹ کے طور پر ڈیل کریں, اب کر لیں. وہ ہیں حکومت میں وہاں پہ. 96 میں بھی وہ آئے تھے تو پاکستان واز دا اونلی کنٹری جس نے ریکگنائز کیا تھا, اور ہمارے کہنے پہ پھر سعودی عرب نے بھی کیا تھا. سو اب ریکگنائز کر لیں, اچھے ہیں کہ برے ہیں ان کو ریکگنائز کریں تاکہ فارمل ایگریمنٹس ان کے ساتھ آپ سائن کر سکیں. اور جب چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, وہ چائنا جس نے سعودی عرب اور ایران کو اکٹھا کر دیا, وہ چائنا افغان طالبان کو بھی سمجھا سکتا ہے, اگر افغان طالبان ہماری بات نہیں مانتے, کہ یار پاکستان کے لیے بدتمیزی نہ کرو, کیونکہ TTP اور BLA دونوں CPEC کے بھی خلاف ہیں. تو چائنیز انٹرسٹ ہے, اسی لیے چائنیز آ رہے ہیں بات کرنے کے لیے. سو پاکستان شوڈ ایکچولی آسک دا چائنیز آلسو کہ یار ہم دونوں مل کر ریکگنائز کر لیتے ہیں, تاکہ آپ کے ساتھ جب ایک محلے کا بل ڈاگ کھڑا ہوگا, بڑا سا گونڈا محلے کا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا, تو پھر کسی کی جرات نہیں ہوتی کہ آپ پر شور مچا سکے کہ جی آپ نے اکیلے کیوں کر لیا. اگر آپ اتنے خوفزدہ ہیں تو, ورنہ تو اکیلے بھی ہم کر لیں تو کسی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتا. جیسے ہم نے کہا وی ہیو دی فل اتھارٹی, وی کین ڈو اٹ, ہمارا نیبر ہے, ہم کر لیں. کسی کو کیا پڑی ہے کہ ہم پہ اعتراض کرے کہ آپ نے افغان طالبان کو کیوں تسلیم کیا. وہ کوئی انٹرنیشنل دہشت گرد تو نہیں ہے, پوری دنیا ان سے بات کر رہی ہے. روس دن کے ڈیلیگیشن روس جا رہے ہیں, ان کے ڈیلیگیشن قطر جا رہے ہیں, تو امریکہ بھی جا رہے ہیں, تو امریکن ڈیلیگیشن ملنے آ رہا, دنیا ریکگنائز کر رہی ہے ان کو. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور جیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.